میرا حسین ایک ہے، نظر سے دیکھ آئے گا، نظر حسین ایک ہے، میرا حسین ایک ہے، نظر سے دیکھ آئے گا، نظر حسین ایک ہے، میرا حسین ایک ہے۔ محمد میں چار ہے، علی بن میں چار ہے، محمد میں چار ہے، علی بن میں چار ہے، حسن بن میں دو بنے، جو دین کا وقار ہے، حسن بن میں دو بنے، جو دین کا وقار ہے، یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے، میرا حسین ایک ہے۔ خدا کا حسین کا بس ایک سا مزاج ہے، خدا کا حسین کا بس ایک سا مزاج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا سیف راج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا سیف راج ہے، ادھر خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے، میرا حسین ایک ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ ہم تیرے گناہگار و خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو فدر گزر فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین اس فرش عذاب پہ تشریف فرما ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جن جوانوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اور وہ مومنین جو اس فرش عذاب
کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں۔ پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں، مریض و مریضہ ہیں، پروردگارہ بحق ائمہ اطہار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مریض و مریضہ ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ وہ مومنین جنہوں نے اولاد کی تمنا کا اظہار کیا ہے، خدایا انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہزارہا شکر ہے ذات رب العزت کے حضور کہ جس عظیم ہستی نے ہم سب کو ذکر حسین، یاد حسین، غم حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، نعمت شناسی خود ایک علم ہے۔ بہت سارے علوم جو ہم پڑھتے ہیں اور دلچسپی لے کر پڑھتے ہیں، ہم ان علوم میں دلچسپی لیتے ہیں جن علوم سے اچھی نوکری مل جاتی ہے، جس سے بہتر جاب مل جاتی ہے، اس علم میں ہم زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ لیکن وہ علوم جو انسانی علوم شمار ہوتے ہیں، لیکن اسے زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس علم میں سے ایک اہم علم نعمت شناسی کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی شناخت، ان نعمتوں کی حقیقت، وہ نعمتیں انسان کی کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، یہ خود ایک علم ہے۔ گوناگون نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں کیوں دی ہے۔ اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ نعمت خدا کی امانت ہے۔ گوناگون نعمتیں دیں، یہ نعمتیں، اور ہر نعمت سے بڑھ کر ایک نعمت، ہر نعمت سے بڑھ کر ایک نعمت، جب سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنا کر خلق کیا ہے۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم ہونا خود ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات خلق کیے کہ اگر انسان ان مخلوقات کو شمار کرنا چاہے اس کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن وہ مخلوقات گن گن کر انسان تھک جائے گا، لیکن وہ مخلوقات انسان شمار نہیں کر سکتے، اتنی گوناگون مخلوقات ہے خدا کی۔ ان تمام مخلوقات میں ایک خلق، ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ناز کیا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا جب انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
کہ ہمیں خلق کر کے، انسان کو خلق کر کے اللہ نے ناز کیا ہے، تو انسان ہونا خود ایک عظیم نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے کچھ نعمتیں اللہ نے انسان کی بدن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، کہ ہم نے زمین آسمان سے بارش برسا کر زمین میں تمہارے لیے طیب و طاہر غذا پیدا کی ہے۔ یہ بھی نعمت ہے، یہ بدن کی نعمت ہے۔ لیکن کچھ نعمتیں انسان کی انسانی ضرورت ہے۔ انسان کی ایک نعمت انسان کی بدن کی رشد کے لیے، بدن کی نمو کے لیے درکار ہے، اور ایک نعمت انسان کی انسانی ضرورت ہے، انسان کی روح کے تکامل کے لیے ضروری ہے۔ نہیں معلوم میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ان نعمتوں میں ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر وہ نعمتیں اپنے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچائی اور نعمتیں تمام کر دیں، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت دی، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت دی۔ اور پھر جب نعمت ولایت بشریت کو عطا کی تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین کامل کر دیا جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اور نعمتوں کا سلسلہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے تکامل کے لیے جو نعمتوں کا سلسلہ تدریجاً شروع ہوا، اسے ولایت پر آ کر ختم کیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ اور عزاداری، غم حسین اور امام حسین علیہ السلام کی یاد در حقیقت وہ عظیم نعمت ولایت ہی ہے۔ یہ عظیم نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے وہاں نعمت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ جس کو نعمت دی جاتی ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس نعمت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ کس کے پاس ہے یہ نعمت؟ آج دنیا مشغول ہے اپنے اپنے کاموں میں، لیکن ہم سب اپنے گھروں سے باہر آ کر اس فرش عذاب پر بیٹھ کر اس نعمت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اب اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے اور نعمت کو سمجھنا بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا نعمت شناسی، کربلا عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، عزاداری عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اب اس نعمت کو سمجھنا ہے اور پھر اس نعمت کی قدردانی کرنی ہے۔ ماہ محرم ماہ عزت و سرفرازی اسلام ہے۔ عزاداری اور امام حسین وہ سفینہ نجات ہے کہ جس کے ذریعے ملتوں کو نجات مل سکتی ہے۔ ملتیں جو اپنے راہوں سے بھٹک چکی ہیں، جو اپنے اہداف گم کر چکے ہیں، حکومتیں جو اپنے اہداف بھول چکی ہیں، قومیں جو زوال کی طرف جا رہی ہیں، ان تمام قوموں کی نجات کا منبع و
قبلہ کربلا و عاشورہ ہے۔ عاشورہ کے ذریعے سے قومیں بیدار ہوتی ہیں، کربلا ہی ہے وہ منبع عزت جس کے ذریعے قومیں عزت و سرفرازی کے ساتھ جیتی ہیں۔ عزاداری، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ہم فرش عزا پہ جمع ہوتے ہیں۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ کیا مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، لوگ عزاداری کرنے والوں سے پوچھتے ہیں نا، بھئی آپ ماتم کیوں کرتے ہو؟ آپ روتے کیوں ہو؟ آپ فرش عزا پہ کیوں آتے ہو؟ آپ امام حسین پہ گریہ کیوں کرتے ہو؟ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کیوں کرتے ہو، عزا کیوں کرتے ہو؟ جواب تو ہونا چاہیے، عزا کس لیے ہے؟ عزا کس کی سنت ہے؟ عزاداری در حقیقت عہد و پیمان ہے، عہد کے لیے، رسم کے لیے نہیں۔ عموماً متاسفانہ میں یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ عزاداری کو ہم نے رسم بنا لیا ہے۔ آئیں گے، ذکر سنیں گے، ثواب حاصل کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے اور مطمئن ہو کے چلے جائیں گے، بہت ثواب ملا ہے ہمیں، امام بہت خوش ہو گئے، امام ہم سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ رسوماتی عزاداری ہے، ایک حسینی عزاداری ہے، حقیقی عزاداری ہے، مکتبی عاشورہ ہے، حسینی عاشورہ ہے۔ وہ کون سی عزا ہے؟ وہ عزا عہد اور پیمان ہے۔ کیا ہے؟ اے مولا و آقا، وہ راستہ جو آپ نے طے کیا ہم طے کریں گے، وہ سفر جو آپ نے شروع کیا اسے منزل تک ہم پہنچائیں گے۔ بھئی عزاداری کا سلسلہ شروع اس لیے کیا کہ عزاداری در حقیقت تحریک کربلا کے تسلسل کا نام ہے، کہ یہ تحریک تا ابد جاری رہے۔ تحریکیں رکنے کے لیے نہیں ہوتی، ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتی، اور تحریکیں رسومات کے لیے بھی نہیں بنائی جاتی۔ کوئی بھی تحریک کسی شخصیت نے بھی شروع کی ہو، کیا تحریکیں تسکین پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں یا تحرک دینے کے لیے ہوتی ہیں، حرکت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ تحریکیں حرکت دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں، شروع ہی حرکت دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو تحریک کربلا، تحریک عاشورہ، یہ تحریک، یہ بیداری کی تحریک، یہ عزت و سرفرازی کی تحریک، یہ نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو راہ خدا کی طرف لانے والی تحریک یہ جاری ہے، اور یہ عزاداری کی صورت میں جاری رہے گی۔ اور عزاداری اسی امام حسین کے تحریک کا تسلسل ہے۔ لیکن جب عزا رسم بن جائے، غم حسین رسم میں تبدیل ہو جائے، پھر پتہ مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ رسم سے ہمیں سکون ملتا ہے، رسم ادا ہو جانے کے بعد امام حسین نے جو تحریک شروع کی، اس تحریک کو اب ہم نے آگے بڑھانا ہے، اسے ایک نسل سے دوسری نسل میں اسے منتقل کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو میراث باپ داداؤں سے ہمیں ملتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بعد والی نسل میں منتقل کر دیتے ہیں۔ باپ
اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے. باپ اگر کسی سانحے میں فوت ہو جائے، بعد میں رہ جانے والے باپ کی میراث کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ میراث ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہے. اسی طرح کربلا و عاشورا ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ کربلا کی تحریک منتقل ہونی چاہیے. اور جیسے کربلا ہے، جس طرح امام حسین نے کربلا کو پیش کیا ہے، اسی طرح اسی تفسیر کے ساتھ بغیر کسی تحریف کیے وہی کربلا دوسری نسل میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کب ہوگا؟ جب کربلا کی حقیقت کو درک کریں گے. اگر کربلا فقط رسم کی حد تک رہے تو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم سال ہر سال در بدر رہیں گے. کبھی کہیں سے کچھ لیا، کبھی کہیں سے کچھ لیا، کبھی کہیں سے کچھ لیا، کبھی کہیں سے کچھ لیا. چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. یہ حالت قوموں کے اوپر آتی ہے. کب آتی ہے؟ جب قومیں بیداری کا راستہ چھوڑ دیتی ہیں. علامہ اقبال نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اے میری قوم، از خواب گرن خواب گرن خواب گرن خیز، اے چشم جہان بین بے تماشائے جہان خیز. اے میری قوم، سوئے ہوئے ہو، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. معمار حرم، اے حرم کو تعمیر کرنے والے، اے اسلام کو زندہ کرنے والے، اے وہ جن کے پاس عاشورہ کی طاقت و قوت ہے، وہ سب کچھ تمام قدریں زندہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں جن کے پاس عاشورہ. معمار حرم باس بتعمیر جہان خیز، اے حرم کو تعمیر کرنے والے اٹھ، حرم دوبارہ منہدم ہو چکا ہے، دوبارہ تعمیر کر. دین کی بنیادیں بڑھیل چکی ہیں، اٹھ دوبارہ دین کی بنیادوں کو مستحکم کرو. دین کی قدریں پھر پامال ہو چکی ہیں. از خواب گرن خیز، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور دوبارہ دین کے قدروں کو معاشرے میں پھر زندہ کرو. پھر فخر سے کہو کہ میں حسینی ہوں، میرا تعلق کربلا و عاشورہ سے ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی زندہ کردہ قدریں معاشرے میں نہ رہے تو پھر یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. دیکھنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا. وہ قدریں جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس قربانی کے ذریعے زندہ کی، آج ہمارے معاشرے میں زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، خیز از خواب گرن خیز، اٹھنا ہوگا، امام حسین کو تھامنا ہوگا. یہ مثال میں نے پچھلے سال بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبل اللہ بنایا ہے. رسول خدا حبل خدا ہے، قرآن حبل خدا ہے، دین حبل خدا ہے. امام علی، یا علی انت حبل اللہ المتین، حبل خدا ہے. امام حسین حبل خدا ہے. حبل یعنی رسی، تھامنے والی رسی. رسی کبھی چومنے کے لیے نہیں ہوتی، تھامنے کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی گھڑے میں گر جائے، کھائی میں گر جائے، اسے
نکالنے کے لیے ہم حبل کا سہارا لیتے ہیں نا، رسی کا سہارا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رسی نیچے ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد کہیں گے بھائی جان رسی تھام لو، بھائی جان رسی تھام لو. نیچے گرا ہوا، گھڑے میں گرا ہوا شخص اگر یہ کہے رسی تو بہت پائیدار ہے، رسی تو بہت مضبوط ہے، رسی تو ریشم سے بنی ہوئی ہے، رسی پھینکنے والا واہ سبحان اللہ اس کی کیا شان ہے، لیکن رسی نہ تھامے تو کبھی بھی اس گھڑے سے نجات نہیں مل سکتی. قومیں جب اپنا ہدف ڈھونڈ کر بیٹھے، راستہ ڈھونڈ کر بیٹھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ مقرر کیا ہوا ہے. تھامو، اگر تھامو گے نجات ملے گی. ہم نے احترام بہت بجا لانا چاہیے. اور امام حسین وہ حبل اللہ ہے جو فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو حبل قرار دیا ہے. کوئی قوم بھی اگر پستی و ضلالت میں زندگی گزار رہی ہو، اگر وہ قوم نجات پانا چاہے، عزت و سرفرازی کے ساتھ جینا چاہے، تو اس قوم کے لیے اللہ نے جو حبل مقرر کیا ہے اس حبل کا نام امام حسین علیہ السلام ہے. یہ حبل تھامیں گے تو نجات ملے گی. اور یہ اس وقت ہوگا جب بیداری آئے، خواب غفلت سے جاگ جائے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو جب بے شعور ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس کی حرکتیں دیکھی ہوں گی، بہت پیاری پیاری حرکتیں کرتا ہے. چھوٹا بچہ بالکل جو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس بچے کا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے اگر پتھر آئے کیا کرے گا؟ اٹھاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ بولے، منہ میں ڈالتا ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھتا ہے، تنکا ملے کیا کرتا ہے؟ منہ میں ڈالتا ہے. مٹی منہ میں ڈالتا ہے، گٹھلی منہ میں ڈالتا ہے، خاک منہ میں ڈالتا ہے، کچرا منہ میں ڈالتا ہے، کھلونا منہ میں ڈالتا ہے. جہاں سے جو چیز ملے اپنی بے شعوری کی وجہ سے، کمسنی کی وجہ سے، پختہ اور نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ یہ گھر میں ہم تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. کیڑا ملے وہ بھی منہ میں ڈال دیتا ہے. اور جب یہ ہر جگہ سے جو چیز ہاتھ میں لگے اپنی بے شعوری اور ناپختگی کی وجہ سے منہ میں ڈالتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ نتیجہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بدہضمی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بدہضمی ہوتی ہے. اور جو چیز بھی بچہ بچپن میں منہ میں ڈالتا ہے، اس چیز کا ایک اثر اس کے وجود پہ پڑتا ہے. جس چیز کو چھوتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے، اس کے بدن کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. عموماً بچوں کو جب ہاسپٹل لے جاتے ہیں، بچے کے پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے بیٹا سچ بتاؤ مٹی تو نہیں کھائی ہے؟ پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر، بیٹا مٹی تو نہیں کھائی ہے؟ کیوں؟ بچہ بے شعوری میں کھا جاتا ہے مٹی بھی. اور جس وقت اپنی بے شعوری اور ناپختگی کی وجہ سے بچہ کہیں سے کچھ لے کے کھاتا ہے، ادھر سے کچھ لے کے کھاتا ہے، ادھر سے کچھ لے کے کھاتا ہے، اس کی طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، اس کی حیات متاثر ہو جاتی ہے. اس کا معدہ اب قبول نہیں کرتا. اب خالص چیز بھی آپ اس کو پلا دیں تھوڑی دیر بعد وہ الٹی کر دیتا ہے، بدہضمی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ توجہ ہے نا میری بات کی طرف. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں جو چیز بھی بچے کے ہاتھ میں ہو، تنکا ہو چھین لیتی ہے، گٹھلی ہو چھین لیتی ہے،
کچرا ہو چھین لیتا ہے، کیڑا آدمی ہو چھین لیتا ہے۔ کیوں چھینتی ہے ماں؟ اس لیے ماں کو اس راز کا پتہ ہے کہ اگر بچے نے یہ چیز منہ میں ڈالی اس کی طبیعت پہ اس کا اثر ہے، اس لیے ماں کھانے نہیں دیتی، ماں روک لیتی ہیں۔ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، یہ کیا کر دیا؟ ماں مجھے دے دے، لیکن ماں اس رونے کو قبول کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، بچے کو وہ چیز نہیں دیتی۔ بچہ جو کچھ لے رہا ہے، کبھی ادھر سے لیا، کبھی ادھر سے لیا، کبھی ادھر سے لیا، اپنی ناپختگی کی وجہ سے لیتا ہے۔ اسی طرح جب قومیں بیدار نہ ہو، قوموں کے اندر پائیداری نہ ہو، قوموں کا شعور بلند نہ ہو، قومیں خواب غفلت میں سو رہی ہوں، تو قوموں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس جہت پہ حرکت کرنی ہے۔ یہاں سے کچھ ملے، کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، جدھر سے کچھ میڈیا سے لے لیا، کچھ سیاستدانوں سے لیا، کچھ پارٹیوں سے لیا، جہاں سے کچھ ملتا ہے لے لیتا ہے۔ کیوں؟ قوموں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بیداری نہ ہو تو جہاں سے کچھ ملا لے لیا۔ اسی لیے تو قوموں کی اس حالت پہ شاعر یوں بیان کرتا ہے، جو شعر میں نے ابھی پڑھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ تھوڑی دیر چل پڑتا ہوں، پھر مایوس ہو جاتا ہوں، پھر کہتا ہوں نہیں یہ غلط چلا ہوں اس کے ساتھ، پھر دوسرے کے ساتھ چلتا ہوں، پھر کہتا ہوں غلط چلا ہوں، پھر تیسرے کے ساتھ چلتا ہوں، پھر کہتا ہوں غلط چلا ہوں۔ کیوں؟ چند قدم چل کے پشیمانی یہ بتاتا ہے کہ جس راستے پہ چلے ہو، یہ راستہ اگر پائیدار ہوتا تو آپ ناپائیدار نہ ہوتے۔ راستہ ناپائیدار ہے، اس لیے آپ تذبذب کے شکار ہوئے ہو۔ پختگی نہیں ہے، بیداری نہیں، شعور نہ ہو تو اسی بچے کی طرح ہے۔ بے شعور معاشرہ، ناپائیدار معاشرہ، جیسے سن 61 ہجری کے اندر کوفہ ناپائیدار تھا، کوفہ کے اندر پختگی نہیں تھی۔ کوفہ خطوط پہ خطوط لکھ کے امام کو بھیج رہا ہے کہ مولا آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہی کوفہ امام کو خط لکھ کر جب امام کا سفیر آتا ہے، کوفہ نے سفیر کو بالکل تنہا کر دیا، اور ایسا تنہا کیا خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں رات کی اس پہر جناب مسلم میرے گھر پہ دستک نہ دے دے۔ اتنا خوف، جسے الاجل کہا تھا، جسے دعوت دی تھی، آج اس کا سفیر در پہ آئے، خوف زدہ ہے کہیں نہ آ جائے۔ یہ حالت کیوں ہوئی؟ پھر ناپائیدار اور ناپختہ ہونے کی وجہ سے یہی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو اپنا حاکم و پیشوا مانتا ہے، پھر عبداللہ ابن مطیع کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف آیا، ان کی حرمتیں پامال کر دی، ان کی غیرت خاک میں ملا دی، ان کی عزتوں سے کھیلنا شروع کیا، ان کی عفت اور حیا کو پامال کر دیا، اور یہ قوم، یہ ناپائیدار ملت، یہ کوفہ کھلونا بنا رہا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ کیوں؟ اگر سن 61 ہجری میں یہ 18,000 کا لشکر اپنی بیداری کا ثبوت دے کر مسلم ابن عقیل کو تنہا نہ کرتے تو کبھی حجاج ابن یوسف جیسا جلاد نہ آتا، عبید اللہ ابن زیاد جیسے جلاد پیدا نہ ہوتے، عبداللہ ابن مطیع جیسے لوگ پیدا نہ ہوتے۔ یہ کیوں پیدا ہوتے معاشرے میں؟ یہ کردار، ایسے خواص، ایسے کردار اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب قومیں بے شعوری کا ثبوت دے کر وہ چیزیں
جن سے تمسک اختیار کرنا چاہیے، جس حبل خدا کو تھامنا چاہیے، اس سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ حشر ہوتا ہے۔ یہ ہوا، بہت المناک تاریخ ہے کوفہ کی اور کوفہ میں رہنے والے عوام کی اور وہاں کے خواص کی۔ وہ جنہوں نے خط لکھے، مکہ و مدینہ، بڑی کوشش کی مکہ اور مدینے کے اندر جو اسلام کے دو بڑے مرکز ہیں، امام حسین علیہ السلام نے مکہ کا سکوت توڑنے کی کوشش کی، مکہ کی خاموشی ختم کرنے کی کوشش کی، مدینے کا سکوت توڑنے کی کوشش کی، لیکن مدینہ خاموش رہا، مدینے کا سکوت نہیں ٹوٹا۔ مکہ 4 مہینے کچھ دن کے بعد بھی مکہ اسی حالت پہ رہا، اور پھر میرے مولا امام حسین حج میں مصروف ہے، اور میرے مولا کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کن حمام، کیا حمام کہتے ہیں کبوتر کو، کن حمام حمام الحرام۔ کیا امام فرماتے ہیں، ان کی باتیں میں سنتا ہوں، بڑی بڑی شخصیات جن میں عبداللہ ابن زبیر، یہ امام کے جملے ہیں، امام فرماتے ہیں بڑی بڑی شخصیات، نامور شخصیات، یہ تاریخ ہے، کربلا کی تاریخ، اس آئینے میں دیکھیں، یہ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کن حمام، کہ میں ایک حرم کا کبوتر بن جاؤں۔ اور حرم کا کبوتر کیا کرتا ہے؟ طواف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک مینار سے دوسرے مینار پر، دوسرے مینار سے تیسرے مینار پر گردش کرتا رہتا ہے، کہیں سے ادھر سے کچھ دانہ لیا، اس پہ آ گیا، دوسرے مینار سے تیسرے مینار پہ۔ امام فرماتے ہیں یہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں، امام کو مشورہ دے رہے ہیں۔ بعد میں اپنی خلافت کا اعلان کیا، امام کی شہادت کے بعد خون امام حسین کا انتقام لیں گے، اس شعار کے ساتھ مکہ سے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اور پھر عبداللہ ابن زبیر کس کے ہاتھوں، یہ بڑی شخصیت، انہیں کس نے مارا؟ حجاج ابن یوسف نے۔ اسی حکومت میں خانہ کعبہ کی توہین کی گئی، خانہ کعبہ پہ منجنی کے ذریعے حملہ ہوا، منہدم کر دیا گیا خانہ کعبہ کو۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 قبلے مقرر کیے ہیں قوموں کے لیے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ کتنے قبلے؟ 2۔ ایک عبادت کا قبلہ اور ایک ہدایت کا قبلہ۔ عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور ہدایت کا قبلہ، شعور کا قبلہ، بیداری کا قبلہ، عزت کا قبلہ، کرامت کا قبلہ رسول خدا کا فرمانا ہے، یا علی مثلک فی امتی کمثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال میری امت میں کعبے کی مانند ہے، جس طرح کعبہ امت کا مرکز و محور ہے، علی بھی امت کے لیے مرکز و محور ہے۔ یہ محور، یہ مرکز، اس سے جڑے رہنا ہے۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام مرکز ہدایت ہے، قبلہ ہدایت ہے، امام حسین علیہ السلام بھی، امام حسین یعنی شعور کا قبلہ۔ جس قوم کے پاس امام حسین جیسا امام ہو اور وہ قوم اگر بیدار نہ ہو تو جان لینا کہ اس قوم نے مولا امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانا ہے، امام نہیں مانا، امام کسی اور کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کا فرمانا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کو اپنی زندگی کے لیے امام بناؤ گے، قیامت کے دن ہم تمہیں اسی امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ امام یعنی جس کی پیروی کی جائے، جس کے نقش قدم پہ چلا جائے۔
جس کے راستے کی اتباع کی جائے، اس کے طرز زندگی کی اتباع کی جائے، وہ ہے امام۔ اور اگر اس امام کی اتباع کی تو پھر نجات پا جائیں گے۔ دیکھیں، ہمیشہ امام اور ماموم میں صنفیت ہونا ضروری ہے۔ اگر امام متقی ہو، متقیوں کا امام ہو، تو پھر کیا اس امام کے ساتھ اس طبقے کا رشتہ جڑ سکتا ہے جو غیر متقی ہو؟ بولے نا آپ، جڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ امام عزت و شرف کے معراج پر ہو اور جو ماموم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں عزت اور شرف کی کمی ہو، تو کیا اس کو ماموم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اتباع ہی نہیں کر سکتا، پیروی ہی نہیں کر سکتا۔ آسان نہیں ہے۔ 72 نے فقط کیوں پیروی کی؟ باقی دعویٰ تو کر رہے تھے۔ میں نے پچھلے سال آپ کے سامنے وہ خطوط پڑھے جس میں امام کے نام جنہوں نے خط لکھے، نحن ننتظرونک فالاجل الاجل الاجل، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آئیے آئیے آئیے۔ جب امام آ گئے، امام کے مقابلے میں لشکر لے کر آئے، امام نے کہا کہ آپ وہی تو ہو جس کے خطوط میرے پاس ہے، دکھایا، یہ دیکھو یہ مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ کیوں نہیں آئے پھر؟ وہ حالات دیکھ کر انہوں نے کہا کہ حالات امام کے لیے سازگار لگتے ہیں، حکومت قائم ہو سکتی ہے اگر وہ کوفے میں آ جائے، ان کا یہ ذہن میں تھا۔ اور آ گئے اور ہم نے کوئی خط نہ لکھا تو ہمیں کوئی کرسی نہیں ملے گی۔ اقتدار، تاریخ میں نا بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اقتدار کی خاطر بہت کچھ کیا، جس میں ایک بڑا نام، بڑے بڑے نام، ایک نام نہیں بلکہ بڑے بڑے نام ہیں، ایک ایک کر کے میں اشارہ کروں گا، کوفے میں بھی اور مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، اور پھر بعد میں اسی کے خاندان سے، اسی کی نسل سے حکومت قائم ہوئی، اور پھر ایسے تلخ داستانیں امت اسلامیہ پر وہ تلخ دن آتے گئے آتے گئے آتے گئے، اور آج بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ کہیں مسلم کہیں تلاش کرو، پاکستان میں مسلمان تلاش کریں، مشکل ہو جائے گا۔ ایک مسلک کے پاس جائے تو دوسرا مسلک کافر ہے، دوسرے مسلک کے پاس جائے تیسرا مسلک کافر، تیسرے کے پاس جائے تو چوتھا کافر۔ اختلاف کا حق ہر ایک کو ہے، لیکن اختلاف اخلاق کے دائرے میں۔ لیکن آج پاکستان کہاں ہے مسلمان؟ یہ کب شروع ہوا یہ سلسلہ؟ یہ کفر کے فتوے کب شروع ہوئے؟ امام علی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ من ذالک دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کے خلاف کوفے میں فتویٰ جاری ہوا کہ امام حسین کو قتل کرنا واجب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں سے شروع ہوئے یہ فتوے؟ رحمت رسول خدا کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں عبادت کا قبلہ معین کیا تھا، مرکزیت مکانی، وہاں مرکزیت رہبری کی طرف بھی رہنمائی کی تھی کہ یہاں ان میدانوں میں خطا نہیں کرنی۔ امام حسین، شعور لینا ہے اب آپ اور ہم سب نے، عزاداری، یہاں ہم فرش اعضاء پر آئے ہیں،
اس فرش عزا سے کچھ لے کے اٹھنا ہے. یوں نہ ہو عزاداری میں آئے، اس کے بعد جب فرش عزا سے اٹھے تو اس بچے کی طرح کسی کی بات سن لی اس طرف چلے گئے، سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ آ گئی ادھر چلے گئے، کوئی سیاسی بیان سنا ادھر چلے گئے، کوئی سبز باغ دیکھا ادھر چلے گئے. اپنا نظریہ، اپنا راستہ، اپنا ہدف. کہاں جا رہے ہیں آج ہماری قوم؟ امام حسین ہی وہ ہستی ہے جس کے ذریعے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج امام حسین سے ثواب لیا ہے، ہم نے تبرکات لیے ہیں، لیکن باقی چیزیں دوسروں سے لی ہیں. نام امام کا ہے، تعلیم، نظام تعلیم. ایک کاش وہ مفکر اسلام، وہ مصور پاکستان جس کے افکار کو دبا دیا گیا اور جس نے فریاد کر کے اپنی زبان ہی بدل دی. اور علامہ اقبال نے فریاد کی، وہ کیا فریاد تھی؟ اصل من دانندے اسرار نیس، یوسف من بحر ان بازار نیس. میرا زمانہ، جس زمانے میں میں زندگی گزار رہا ہوں، جن لوگوں میں میں فریادیں کر رہا ہوں، جن لوگوں میں میں چیخ و فریاد اور گریہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی میرے افکار کا خریدار نہیں ہے. میرا یوسف حسین کو کہتے ہیں. شعر و شاعری میں جب استعمال ہو، حسین فکر، بیدار کرنے والی فکر، جہد دکھانے والی فکر. علامہ فرماتے ہیں اصل من دانندے اسرار نیس، یوسف من بحرین بازار نیس. اس بازار میں رش ہے، بہت رش ہے، شور و غل ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، لیکن میری فریادیں سننے والا میرے یوسف کا کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر خریدتے علامہ اقبال سے یہ یوسف ہم خرید لیتے، یہ یوسف لے لیتے، یہ حسین فکر لے لیتے، تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اس حسین فکر کا قبلہ میں تمہیں بتاؤں، یہ حسین فکر میں نے کہاں سے حاصل کی؟ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دودمان زندہم، در جہاں مثل گوہر تابندہم. علامہ فرماتے میں بتاؤں یہ حسین فکر کہاں سے لی؟ مسلم اول سے لی، شہ مردان سے لی، حیدر کرار سے لی ہے. پھر فرماتے ہیں از ولائے دودمانش، دودمانش یعنی ان کی اولاد علی اور ان کی، از ولائے دودمانش زندہ علی اور اولاد علی کی ولایت میں زندہ ہوں. اور اسی کا اثر دیکھو، اس کا اثر میری ذات پہ کیا پڑا؟ در جہان مثل گوہر تابندہ. اور اس پورے جہان میں میرا فکر گوہر کی طرح چمک رہا ہے. یہ درخشان فکر فرماتے ہیں میں نے اپنا قبلہ ڈھونڈ لیا، قبلہ معین کر کے بتایا. امام حسین یعنی قبلہ شعور، امام حسین قبلہ بیداری، امام حسین عزت کا قبلہ، امام حسین غیرت کا قبلہ، امام حسین حیا کا قبلہ، امام حسین عفت کا قبلہ، امام حسین اخلاص کا قبلہ، امام حسین غیرت کا قبلہ، امام حسین شجاعت کا قبلہ، امام حسین وفا کا قبلہ. اور جس نے امام حسین کو قبلہ بنایا ہو وہ قوم عزت و سرفرازی کے ساتھ آگے
پڑھتی ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک کہنے کا ادب یہ نہیں ہے، قبلہ شعور سے شعور لینے کا عزم کریں، قبلہ بیداری سے بیداری لینے کا عزم کریں، غیرت کے منبع سے غیرت لینے کا عزم کر لیں، عفت کے منبع سے عفت لینے کا عزم کر لیں، اور اس کے بعد پورے وجود کے ساتھ جتنی محبت امام حسین کے لیے رکھتے ہو، جتنی محبت آل امام حسین کے لیے رکھتے ہو، جتنی محبت امام علی علیہ السلام سے رکھتے ہو، جتنی محبت قرآن سے رکھتے ہو، جتنی محبت رسول خدا سے رکھتے ہو، اپنی پوری محبت کو اپنی مٹھی میں جمع کر کے عزم حسینی کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ، عزم زینبی کے ساتھ، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ۔ یہ لبیک قوموں کی بیداری کا شعار ہے۔ کاش کچھ نعرے، کچھ شعار ہر زبان پہ جاری ہوں، ہر گھر پہ لکھا ہوا ہو۔ کچھ نعرے سیاسی نعرے کہلاتے ہیں، کچھ نعرے کسی پارٹی کے ساتھ خاص نعرے کہلاتے ہیں، کچھ نعرے کسی سلسلے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن ایک نعرہ بشریت کی نجات کا نعرہ ہے۔ بشریت کی نجات اس شعار میں ہے۔ وہ کون سا شعار؟ وہ جو میرے مولا کا شعار تھا۔ ایک نعرہ میرے مولا نے بھی سکھایا تھا، اسی نعرے میں عزت ہے قوموں کی۔ وہ نعرہ اگر ازبر ہو جائے، بچوں کو دودھ میں پلائیں مائیں، یہ بچے کبھی بھی ذلت کے راستوں پہ نہیں جائیں گے۔ وہ کون سا نعرہ ہے؟ ہیہات، ہیہات، ہیہات من الذلہ، کہ ذلت کا راستہ ہم سے دور ہے۔ لکھ کے لگائیں اپنے گھروں میں، لکھ کے لگا دیں، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کاش کربلا میں اتنے اور ہیہات کہنے والے ہوتے تو کربلا کی تاریخ اور ہوتی ہے۔ یہ لکھ کے لگائیں، بچوں کو بتائیں، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ یہ قبلہ شعور، یہ قبلہ عزت، یہ منبع عزت، اس سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم امام حسین سے جڑ جائیں گے اور یہاں سے عزت لیں گے، غیرت لیں گے، شجاعت، سب کچھ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے نہیں لیا۔ میں جیسے اشارہ کر رہا تھا، بات سے بات نکل گئی کہ ہماری قوم نے کہاں سے لینا چاہیے تھا، کہاں سے لیا۔ علامہ فرماتے ہیں، اے میری قوم، مجھ سے لیتے، ہم کہیں گے علامہ آپ نے کہاں سے لیا؟ الولایۃ دمان السندیام، میں نے علی اور اولاد علی سے لیا یہ سب کچھ ہے۔ میری بات کی طرف توجہ آپ لوگوں کی۔ کہا میں نے علی اور اولاد علی سے یہ سب کچھ لی ہے۔ کہا پھر علامہ بتائیے، اے مصور پاکستان، اے پاکستان کو خواب دیکھنے والے، اے عظیم مفکر، بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علامہ کہیں گے ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ میں علامہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم کہیں گے بات بری نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ کہتے ہیں کہ بات قرآن کی ہے اور پتے کی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہا ہماری قوم اس بچے کی طرح بیدار نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے نظریے کو بھول جانے کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے۔ نظام تعلیم کہاں سے لی؟
اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اصل حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. قبض کر لی روح، قبض کر لی. کہاں سے لی؟ کہیں اور سے لی. عدالتی نظام کہیں اور سے لی. سیاسی نظام اس کی بات نہیں کرنا، وہ برا لگتا ہے، وہ بھی کہیں سے لی. جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ یہ کیسی باتیں کر رہے. پھر آپ کی قوم کا کیا بنے گا؟ آپ کی قوم کا کیا بنے گا؟ علامہ فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ذرا نم کی کمی ہے. وہ کون سی نم ہے جو اس قوم کے اندر غیرت، عزت اور سرفرازی یہ چیزیں عطا کریں گی؟ تو پھر علامہ نے پھر فرما دیا وہ منبع وہ امام حسین ہے، وہ کربلا و عاشورہ ہے. وہ نم، کربلا کی ذرا سی نم اگر آ جائے تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ذرا سی نم نے کوفہ نہیں آیا، وہ قوم ناپختہ ہونے کی وجہ سے، ناپائیدار ہونے کی وجہ سے فٹ بال بنی رہی. ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے نے پاس کیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا، اور آخر ان کی عزتیں لوٹ لی گئی. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ذرا سے یہ نم میسر آئے تو وہاب ابن کلبی عیسائی سلسلے سے تعلق، مسیحی ہے، اور جب امام کا پیغام پہنچا نئی شادی بھی ہو اور مسیحی بھی، اس نئے جوڑے نے اپنے ماں کے ساتھ مل کر یہ ارادہ کیا نصرت حسین کے لیے نکلیں گے. قبلے کی شناخت ہو گئی، مرکز و محور جان لیا، آ گئے. غیرت اس چیز کو کہتے ہیں. عزت یہ ہے کہ جب وہاب کلبی شہید کر دیے گئے، عمر سعد نے حکم دیا کہ اس مسیحی کو، اب دیکھیں خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا گروہ، بھائی جنہوں نے امام حسین پر تلواریں چلائی، جنہوں نے ردائیں چھینی، ردا چھیننے والے کفار میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والے تھے. جناب فاطمہ بنت الحسین نقل کرتی ہیں کہ جب شام میں غریباں عصر عاشور خیمے جلائے جا رہے تھے، ردائیں چھینی جا رہی تھی، اور میں نے دیکھا ایک لعین آگے بڑھا، اس نے اپنے نیزے سے میری ردا چھیننے کی کوشش کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ ردا چھیننے والا رو بھی رہا ہے، روتے ہوئے چھین رہا ہے. میں نے پوچھا کہ لعین ردا بھی چھینتے ہو روتے بھی ہو؟ تو کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ آپ نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. پھر آپ فرماتی ہیں پھر کیوں چھین رہے ہو؟ کہا اگر میں نہیں چھینوں گا کوئی اور چھین لے گا. تاریخ ہے. کیوں امت اسلامیہ کو کیا بیماری لاحق ہو گئی، کیا آفت کھا گئی کہ جانتے ہوئے روتے ہوئے آل
حسین کی طرف تیر برسا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ مسلمان تھے. سعد بہت بڑا نام ہے، صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص، صحابی کا بیٹا عمر ابن سعد. عمر ابن سعد اسلامی مسلمان گھرانے میں، اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جو فاتح روم و ایران ہے. اور پھر یہی کسی کا انتخاب ہوا کہ اسی کے ذریعے سے ہم نے یہ معرکہ تمام کرنا ہے. کیا لالچ دی؟ گندم رئی. گندم رئی کے لیے امام حسین کے خلاف کھڑے ہوئے. رئی کی گندم عزیز ہے امام حسین. امام حسین کشمکش میں رہا. یہ میں کیا کروں، میں کیا کروں. ایک طرف رئی کی حکومت ہے، ایک طرف نواسہ رسول، فرزند رسول ہے. آخرکار یہ مسلمان ان کے ہاتھوں اتنا بڑا سانحہ ہوا. اور پھر وہب ابن کلبی کے لیے یہ حکم صادر کیا یہی عمر سعد نے کہ سر قلم کیا جائے اور امام حسین کی خیمگاہ کی طرف پھینکا جائے. سر قلم کر دیا گیا. اور جب اس کی ماں کی طرف پھینکا گیا توہین آمیز انداز میں، تو وہ ماں اٹھتی ہے، وہ ماں جس نے کربلا سے نم لیا ہے، عاشورہ سے فکر لی ہے، امام حسین سے غیرت سیکھی ہے، امام حسین سے عزت سیکھی ہے. امام عزت کے پیروکار نے آگے بڑھ کر اپنے فرزند کا سر مبارک اپنے دست مبارک میں لے کر لشکر اشقیاء کی طرف پھینک کر یہ بتا دیا کہ میں امام عزت کا پیروکار ہوں. اور فرمایا کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے، اسے ہم واپس نہیں لیتے، جو ہم راہ خدا میں دے دیتے. یہ عزت، یہ شجاعت، یہ قوت کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ طاقت کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس طاقت کا منبع امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن جب بیداری نہ ہو، شعور نہ ہو، آگاہی نہ ہو، پھر روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے گردن پہ خنجر چلاتے ہیں. روتے ہوئے پاکیزہ لاشیں پامال کی جاتی ہیں. ایک روایت ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کہ امام حسین کا، امام رسول خدا کا امام حسین کے ساتھ کھیلنے کا ایک نیا انداز. کیسے کھیلتے تھے؟ کبھی کبھار امام حسین کو بلاتے تھے اور کہتے تھے میرے بیٹے، ہاتھ پکڑتے تھے، پاؤں پہ سوار کرواتے تھے اور امام حسین سے کہتے ہیں کہ اوپر چڑھیں. چڑھتے تھے اوپر سینے کے پاس لے کر آ کے پکڑ لیتے تھے اور سینے سے لگا کے کبھی پاکیزہ گردن پر بوسہ لیتے تھے، کبھی پیشانی پہ بوسہ لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پھر کہتے تھے خدایا، پروردگارا، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھنا، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھنا. اور یہی پاکیزہ پیشانی اس میں رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے. کربلا میں اسی پاکیزہ پیشانی پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. کیوں؟
یہی پاکیزہ چہرہ جس پاکیزہ چہرے پہ رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے. اور پتہ کہاں کہاں بوسہ لیتے تھے؟ منہ پہ بوسہ لیتے تھے، پیشانی پہ بوسہ لیتے تھے، سینے مبارک پہ بوسہ لیتے تھے. اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے خلیفہ دوم کے بیٹے نے امام حسین سے ودا کرتے ہوئے کہا مولا ایک خواہش ہے آخری. کہا کیا؟ کہا اپنا سینہ کھول دیجئے. کہا کیوں؟ کہا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اس جگہ کی بوسہ لے لوں جہاں رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھیا کو جب مقبر کی طرف روانہ کر رہے تھے تو کہا بھیا میں آپ کے حلقوم میں یہاں بوسہ دینا چاہتی ہوں جہاں نانا رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے، جہاں ماں سیدہ بوسہ لیا کرتی تھی. جہاں علی مرتضیٰ بوسہ لیا کرتے تھے. میرے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد بزرگوار پر جن کی شہادت کے بعد ان کے لاشیں پامال کر دیے گئے. میرا سلام ہو ان پاکیزہ مستورات پر کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جن کی ردائیں چھین لی گئی اور ان کی بے حرمتی کی گئی. ایسے کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جب امت سو جائے اس نعمت کی قدردانی اور نعمت کی شناخت بھول جائے پھر اتنے پست اور گٹھیا ہو جاتے ہیں، اتنے پست اور گٹھیا ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ دربار یزید میں انہی لوگوں کے سامنے سر مبارک پہ چھڑی ماری جا رہی ہے اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور اسی دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو لایا جاتا ہے. بی بی کی توہین کی جاتی ہے جس کو یاد کر کے ساری زندگی میرے بولا الشام 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 کہتے رہے. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ المیہ کیوں پیش آیا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی ابتدا مصائب کی ماں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے شروع ہوئی. مصیبتوں اور مصائب کی ابتدا وہاں سے ہوئی کہ جب بی بی سلام اللہ گواہی کے لیے گھر گھر پہ جاتی ہے، دستک دیتی ہے، گواہی دینے والا کوئی نہیں. گھر کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن ایک گھڑی وہ بھی آ گئی کہ جب بی بی کا دروازہ جلایا گیا در و دیوار کے درمیان بی بی آ گئی، فریاد بلند ہوئی الہی الہی